خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اس وقت ڈر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے کمبل اڑا دو، میرے جان کا خطرہ محسوس ہو رہا، مجھے جو ہے نا ایک عجیب چیز نظر آئی آج، پہلی مرتبہ مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا، میں کبھی نہیں دیکھا ایسا واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ گھر کو آتے ہیں، اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ یہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں پر عمرہ کرنے سے روک دیا جاتا، واپسی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں، اے صحابہ تم عمرہ کے لیے جتنے جانور لے کے آئے وہ جانور ابھی یہاں پر ذبح کرو۔ کوئی صحابی نہیں اٹھتے ذبح کرنے کے لیے، کوئی صحابی تیار نہیں ہے، غم میں تھے، پریشانی میں تھے، یہ کیا ہو گیا، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے نکلے لیکن ہمیں عمرہ کیے بغیر ہی واپس آنا پڑ رہا۔ صحابہ پریشان تھے، حیران تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، تو بیوی جواب دیتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے آپ اٹھو، آپ جو جانور لے کے آئے وہ قربان کرو، اس کے بعد دیکھو تمہارے صحابہ قربان کریں گے یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو مانتے ہیں، اپنا جانور قربان کر دیتے ہیں، تو سب صحابہ بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی مرتبہ اپنی زندگی میں اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مشورہ اگر کوئی کرتا ہے تو اصل میں مشورہ کرنا علم والوں سے، جس کے پاس سے صحیح جواب مل سکتا، ہم کو صحیح مشورہ مل سکتا، ان سے ہی مشورہ کرنا۔ لیکن جاہل لوگوں سے اگر مشورہ کریں گے تو پھر الٹا نقصان بھی ہو جاتا۔ اور ایک چیز بھی یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جب گئے تو بیٹے سے مشورہ کرتے، پہلے بیٹا میں خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تیری رائے کیا ہے، بیٹا تیرا مشورہ کیا ہے؟ گئے، میرے کو خواب ہوا بیٹا، اب میرا اللہ کا حکم ہے، اب مجھے تجھے ذبح ہی کرنا ہے، اب لیٹ جا تجھے ذبح کر دے، تو نہیں بولے بیٹا تیرا کیا مشورہ ہے، تیری کیا رائے ہے، مجھے تو خواب ہوا ایسا، میں کیا کروں؟ مشورہ کرتے بیٹے سے۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے، زندگی کے ہر معاملے میں ہم اچھے لوگوں سے اچھا مشورہ کرنا۔ خاص طور سے بچوں کے تعلق سے بھی یہاں پر ایک بات معلوم ہوئی کہ بچوں سے بھی مشورہ کرے، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، چاہے وہ پڑھائی کا معاملہ ہو، کام کا معاملہ ہو۔ اکثر ماں باپ جو اپنی لڑکیوں پر خاص طور سے جو ظلم کرتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف، ان کے مشورے کے خلاف ابا اپنی پسند کے لڑکے کو شادی کرا کے دے دیتے ہیں اور بچی سے مشورہ نہیں لیتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایسے کئی شادیاں جو بعد میں جا کے فتنہ اور فساد، لڑائی جھگڑے کے باعث بن جاتے ہیں۔ جو بچی کو پسند ہی نہیں تھا لڑکا، اس کے ساتھ اگر زبردستی باپ نکاح کر کے دے دیا تو پھر اس کے بعد طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے اسلام میں بھی کیا حکم ہے کہ اگر لڑکی راضی ہے تبھی تو نکاح ہو سکتا، لڑکی راضی نہیں ہے تو نکاح بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر معاملے میں، ابھی پڑھائی کا بھی معاملہ ہے، بچہ 10th پاس کر لیا، اس کے بعد بیٹا تو کیا بننا چاہتا ہے، بیٹا تو کیا کرنا چاہتا ہے، کون سی جگہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کا مشورہ لیں۔ لیکن اکثر ماں باپ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں مجھے جو پسند ہے وہ میں میرے بچے کو پڑھاؤں گا، حالانکہ بچے کو وہ پسند ہی نہیں ہے۔ اکثر بچوں کو مدرسوں میں پڑھنا پسند نہیں رہتا، زبردستی ان کو مدرسوں میں ڈال دیے تو وہ نہیں پڑھتا۔ تو اس طرح ہر معاملے میں مشورہ کرے، اور مشورہ اگر بڑے لوگوں سے کرنا ہے، کسی معاملے میں کوئی بڑا مسئلہ آیا تو مشورہ بھی اچھے لوگوں سے لے۔ اور مشورہ ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں اگر کوئی سستی چیز ہے بولے تو وہ مشورہ ہے۔ اگر آپ ایک مشورہ مانگنے کے لیے نکلو، 1000 لوگ آپ کو مشورے دیں گے، لیکن دنیا میں سب سے مہنگی چیز اگر کوئی ہے تو وہ مدد ہے۔ آپ اگر ایک مدد کے لیے نکلو، 1000 لوگوں سے مدد مانگو، لیکن کوئی ایک آپ کو مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے۔